بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النور گوٹ فارم کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں نوید لغاری۔ تمام ہمارے چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی یہ ویڈیو 2022 سال کے اختتام کی ویڈیو ہے۔ تو اس سال میں ہم نے کیا کچھ اچیو کیا، کنسیو کیا، کیا ریسیو کیا اور پریکٹیکلی کیا کچھ کر کے دیکھا اور اس سے ہمیں کیا نتائج ملے۔ تو یہ میرے چھوٹا سا فارم ہے، چھوٹا سا شوق ہے، النور گوٹ فارم آپ کے سامنے ہے۔ تو کیونکہ میری جو لائف کا 2012 سے 2022 تک حصہ ہے، اس میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں بکری فارمنگ میں۔ تو میں ایسے بیٹھا تھا ہم خیالی میں، تو میرے ذہن میں آیا ہے کہ چلو اپنے شوق سے اب گوٹ فارمنگ کے اوپر ٹاپک کے اوپر بات ہو جائے۔ تو بات اس طرح ہے کہ شوق اور گوٹ فارمنگ میں بہت صاف فرق ہوتا ہے۔ شوق اور گوٹ فارمنگ، سب سے پہلے انسان کو شوق ہوتا ہے، پھر شوق سے گوٹ فارمنگ میں چلا جاتا ہے۔ جو کچھ میری کم علمی سے جو کچھ مجھے موصول ہوا ہے، جو کچھ میں نے سیکھا ہے، تو اسی طرح سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ میرے بکریاں آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ۔ کوئی رات کے تقریباً میں بھی 9:45 9:45 کا ٹائم ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے۔ ہماری تو کوئی اوقات نہیں، سب کچھ اسی مالک کے اختیار میں ہے۔ تو یہ میرے جانور آپ کے سامنے ہیں فارم کے۔ تو ابھی یہ پٹھ آپ کے سامنے رات کے 9 ساڑھے 9 10 بجے یہ پانی پی رہی ہے، تقریباً آلموسٹلی 10 کا ٹائم ہوگا۔ تو اس کا باڈی سکور بھی آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ، اس پٹھ کا بھی۔ تو 2012 سے 2022 تک جو کچھ میں نے سیکھا، تو وہ یہیں سیکھا، کیونکہ جو مجھے شوق تھا 2012 سے، تو اس شوق میں میرا شوق تھا ہمارے علاقے کی بھی نسبت کے حساب سے۔ جو میرا علاقہ ہے وہ ہے، جس جگہ کا میں رہائشی ہوں، تحصیل جتوئی، ضلع مظفر گڑھ۔ تو راجن پور ہمارے ساتھ ہی ہے، اور علی پور بھی ہمارے ساتھ ہے، ملتان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو مطلب یہ مڈل ایریا ہے، درمیانہ ایریا ہے، جس جگہ کا میں رہائشی ہوں، رہائش پذیر ہوں۔ تو اس 2010 میں جو مجھے شوق تھا، 10 سے 12، 10 میں تو میں کالج لائف میں تھا، 1-2 پٹھیں خریدی تھیں کالج لائف کے دوران سے، پراپر 2012 سے شروع کیا تھا۔ تو الحمدللہ وہ وقت بھی بہت اچھا گزرا، اور اس وقت میں ہمیں بہت زیادہ لاس ہوا۔ وہ شوق میں تھے، اور کس چیز کا ہمیں شوق تھا؟ ہمیں جو شوق تھا ہمارے علاقے کی نسبت کے حساب سے، وہ راجن پوری کا ہمیں شوق تھا۔ اور اسی راجن پوری، یہ نہیں ہے کہ راجن پوری بکری لاس دیتی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی اویلیبلٹی نہیں ہے کہ وہ بندے کو سروائیو کرا سکے گوٹ فارمنگ کے اوپر، ایک اچھے اعلیٰ اور اچھا گوٹ فارمر بنا سکے۔ کیونکہ اس کی جو سروائیونگ ہے، تو گوٹ فارمنگ کے حساب سے میرے لیے جو کچھ میرا تجربہ ہے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس کی جو ریزن ہے، سب سے پہلے جس کی وجہ سے گوٹ فارمنگ وہ کامیاب نہیں ہے، ایک تو اس کا دودھ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ کوئی بھی بکری ہے، اگر اس کے دودھ کی کیپیسٹی اچھی ہے
اور اس کا باڈی سکور اچھا ہے تو پھر وہ آپ کو سروائیو کرا سکتی ہے اور خود بھی سروائیو ہو سکتی ہے موسم کے حساب سے۔ جب اس کا باڈی سکور اچھا ہے، سردی گرمی برداشت کر لیتی ہے۔ جو راجن پوری بکری ہے، میں اس کی تنقید نہیں کر رہا، جو میرے نئے فارمر بہن بھائی حضرات ہیں، چاہنے والے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ تو جو راجن پوری بکری ہے، اس کا جو باڈی سکور ہے وہ اتنا ہیوی ویٹ یا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ لیل پوری بریڈ، مکھی چینی بریڈ، اور یہ ہمارے پاس یہ شوق کے حساب سے ہے۔ یہ بھی گوٹ فارمنگ میں ہے میری ٹیڈی گلابی بریڈ۔ تو اس کے برعکس اس کی تمام خصوصیات ہیں۔ شوق میں اگر بندہ چلا جائے تو ایک دو رکھ سکتا ہے اور وہ سروائیو کرا سکتی ہیں بشرط دن رات کی انتھک محنت۔ تو چلتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف۔ جو مین ٹاپک ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، 2012 سے 2017-18 تک میرا جو ہے شوق راجن پوری کا رہا، اور اسی درمیان مکھی چینی بھی ایڈ کی تھی۔ لیکن کچھ چیزیں جو اہم ہیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے جو مین اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی دوران اور اس وقت جو ہم خوراک استعمال کرتے تھے وہ سبز چارہ تھا، ہم ڈرائی میٹر کے اوپر نہیں تھے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کم علمی، اور جس طرح کسان یا دیہاتی حضرات سوچتے ہیں کہ بکری کو اتنا کھلا کے کیا ریسیو ہونے والا ہے، تو ہماری تھنکنگ بھی اتنی ہی تھی۔ تو سب سے پہلے اگر آپ گوٹ فارمنگ میں آنا چاہتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی تھنکنگ اپروچ کو ہائی لیول تک لے جائیں۔ اس کا کامیابی میں، آپ کی کامیابی میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا، آپ کی کامیابی کا بہت بڑا وہ راز ہوگا۔ کیونکہ جب آپ سوچیں گے کہ آپ نے ملتان تک جانا ہے تو آپ ملتان تک ہی پہنچ پائیں گے۔ آپ کی منزل کا تعین ملتان ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی منزل لاہور ہے، میں بھی آپ کو 12 گھنٹے کا سفر ہے فار ایگزامپل، یا 8 گھنٹے کا سفر ہے، تو کوئی دقت راستے میں پیش آتی ہے، مسائل پیش آتے ہیں، تو آپ پہنچ جائیں گے اپنی منزل تک، تو وقت لگتا ہے۔ تو سفر اور منزل کے لیے سب سے پہلے جیسے ایز اے مسلمان ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اسی طرح ہمیں اپنے دنیاوی کام میں بھی بہت سی احتیاطی تدابیر اور ان کو فالو کرتے ہوئے سب سے پہلے یہی کہ میں بات دہراتا چلوں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ کسی کو بھی دھوکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو گھوم پھر کے دوبارہ آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے، آپ کے دروازے کے اوپر دستک آ دیتا ہے۔ تو ہمیں ایز اے مسلمان اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے، اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اپنی کم علمی میں سے، کہ کسی ایسے شخص کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا کہ میرا امتی نہیں ہے، روزہ نہ رکھے، تو اس کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا، اور زکوٰۃ نہ دے، اس کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا، اور نماز نہ پڑھے، اس کے بارے میں بھی ایسا نہیں کہا گیا۔ ہاں، ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں بارہا کہا گیا کہ دھوکہ دینے والا، میرے حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، لاکھوں کروڑوں ان پہ سلام، درود و سلام، کہ دھوکہ دینے والا میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو اسی لیے کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، یہ میری
अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का निचोड़ है। इसी 2012 के दौरान से लेकर 22 तक बहुत से कामों में हमने इन्वॉल्वमेंट ली, काम किए, और जो कुछ हमने सीखा, सबसे बढ़कर आपको मैं ये बताता चलूँ, ज़िंदगी में आप कोई भी काम करें तो उसमें काम कोई भी हो, आप गोट फार्मिंग का करना चाहते हैं या मोबाइल शॉप का काम करना चाहते हैं, अपने सीनियर हजरात की रिस्पेक्ट करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, वक्त गुजारें, और उनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर आप ज़िंदगी में किसी भी काम में कामयाबी चाहते हैं, सबसे पहले माँ बाप, फिर उसके बाद आपने उसी काम, उसी फील्ड में एक ऐसे आदमी को फॉलो करना है जो इंतहाई ईमानदार, दयानतदार हो, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो कि वो हर किसी का भला चाहता है। कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जो कुछ हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि एक तो मैं आपको खुद बताता चलूँ, हमारे भी कुछ ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो हमारे साथ तो ठीक हैं, लेकिन बाकी जितने भी लोगों के साथ उनकी उठक बैठक है तो उनके साथ उनका रवैया या उनका लेन देन ठीक नहीं है, बाकी भी ज़िंदगी के मामलात ठीक नहीं हैं। तो ऐसे बंदे अगर आपके साथ ठीक हैं तो वो एक दिन आपको भी धोखा दे सकते हैं। इसीलिए आप एक ऐसे बंदे को चूज़ करें जो आपको मुकम्मल, और आपको नहीं, सबको मुकम्मल गाइड करे और सब के लिए एक साबित कदम और एक अच्छा मुसलमान साबित हो। तो इसीलिए चलते हैं, राजनपुरी और गोट फार्मिंग के ऊपर आए थे, टॉपिक बढ़ता गया। तो ये बातें ऐसी होती हैं जो हमारे नए फार्मर हजरात हैं, तो कुछ शौकीन हजरात जो होते हैं उनको सीधे रास्ते के ऊपर, सही ट्रैक के ऊपर नहीं लेकर आते। तो इसी वजह से मैं टॉपिक को लंबा कर गया हूँ। खैर, इख्तिताम करता हूँ अपनी वीडियो का। तो 2012 से 18 तक सब्ज़ चारे के ऊपर रहे हैं। उस वक्त मैं अपनी लाइफ, अपने दिन का बहुत सा वक्त बकरियों के देखभाल और उनके अद्वियात, इलाज, मालजे के ऊपर स्पेंड कर देता था। तो फिर शौक़ फिनिश कर दिया था। तो उसके बाद सडनली अचानक लाइफ में गोटलैंड, जो एक बहुत ही बड़ा, किसी तारुफ का मुताज नहीं, तो अल्लाह ताला हसन शाह साहब को सलामत रखे, और गोटलैंड के फाउंडर जिन्होंने गोटलैंड को उजागर किया और उन्होंने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया, उस्ताद मोहतरम मेरे उस्ताद फरहान इलियास गुजर साहब, जिनका अब अपना ही फॉर्म है गोट लाइफ लाइन। तो वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। उनकी वीडियोस मुझे मिली रेफरेंस टू गोटलैंड फाउंडर, जो गोटलैंड के ओनर हैं हसन शाह साहब के ज़रिए से। तो उनको देखा, कम से कम 2 साल 1.5 साल मैं उनको देखता रहा, उनको सुनता रहा। और फिर सबसे पहले मेरी परचेजिंग वाली बकरी मैं आपको दिखा दूं, जो सहीवाल से परचेज़ की थी। ये आपके सामने है, नागरी बकरी है, दूसरा सुआ है इसकी हेल्थ और इसका बॉडी स्कोर आपके सामने है। सेम उनको फॉलो करते हुए ड्राई मैटर के ऊपर, मेरे तमाम जानवर ड्राई मैटर के ऊपर हैं, इनका बॉडी स्कोर आपके सामने है। और इसी दौरान 2022 में जो कुछ मैंने पाया, जो कुछ खोया, जो कुछ सीखा, वो यही सीखा कि ज़िंदगी, क्योंकि मेरे जो शौक़ का
زیادہ تر وقت بکریوں میں آیا ہے، گزرا ہے، وہ 2022 فروری 2022 سے شروع ہوا ہے۔ میں نے پرچیزنگ شروع کی اور الحمدللہ آپ کے سامنے ہے، میری تمام 3 بریڈز کے اوپر کام ہے۔ سب سے پہلے لیل پوری بیتل، اس کے بعد مکھی چینی بریڈ، اس کے بعد یہ ٹیڈی گلابی، تو 3 بریڈز کے اوپر کام ہے۔ تو الحمدللہ دعاؤں کی آپ سے پر امید ہوں کہ آپ مجھے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تو آپ بھی اگر اپنی منزل کا تعین کر رہے ہیں، میری جو منزل ہے وہ میرے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کی بھی جو منزل ہے آپ بھی تعین کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سفر سے پہلے جس طرح ہم اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم سفر کر رہے ہیں، سب سے پہلے گاڑی میں دیکھتے ہیں کہ آیا اس کا آئل ہے، اور اس کے بعد اس میں پیٹرول ہے، اور باقی کوئی پنچر، کوئی اس کا ٹائر یا اس کی جو ٹیوب وغیرہ ہے کوئی ڈیمیج تو نہیں، باقی بھی ساری چیکنگ کرتے ہیں۔ اسی مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے بکری فارمنگ میں بھی آپ کو سب سے پہلے اس کی مینجمنٹ، جو میرے جانور ہیں اس حساب سے جو ان کی مینجمنٹ ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، ویلے کو ٹھیلا دیا ہوا ہے، بندے کو مغرور اور اپنی خامیاں نہیں چھپانی چاہیے، کبھی بھی حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ تو یہ سارا نظام آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ دیسی ماحول ہے، اور اسی دیسی ماحول میں الحمدللہ بکریاں ٹھیک سروائیو کر رہی ہیں۔ تو سارا یہ کچا نظام ہے، تو گرم رہتا ہے ایک تو سردیوں میں، اور گرمیوں میں ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو آپ انتظامات سنبھالیں اور کسی ایسے بندے کو فالو کریں جو آپ کو سروائیو کرا سکے۔ اور ویسے تو سروائیو کرانے والی اللہ پاک کی ذات ہے، لیکن کوئی ایک ایسا استاد منتخب کریں اپنی زندگی میں جو آپ کو دیانتداری سے گائیڈ لائن کرے، اور خود بھی کامیاب ہو اور آپ کو بھی کامیاب کرے، بلکہ اپنے ساتھ ایک ایسے گروہ کو لے کر چلے جو آنے والے ان کے گزرنے کے بعد شاہین بنے اور دوسروں کے لیے بہت ہی مفید کارآمد ثابت ہوں۔ تو ایک نہ ایک دن سب کو اسی دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ تو ایک سلسلہ ہے جو ہم بنا کے جا رہے ہیں، ہمارے بعد پھر ہمارے جو آنے والی نسل ہوگی، وہیں پھر ہم کو دیکھنے والے اسی طرح ہزاروں، سب سے پہلے جو میرے استاد محترم ہیں ان کے شاگرد ہزاروں شاہین ہوں گے، اور کچھ ہم جن کو فالو کرتے ہیں اپنے استاد محترم فرحان الیاس گجر صاحب کو، تو پھر ہمارے بھی کچھ فالوور ہوں گے انشاءاللہ، جہاں تک میری سوچ ہے، اپروچ ہے، اور جو مجھے فالو کرنے والے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ بھی کامیاب فارمر ہوں گے انہی باتوں کو فالو کرتے ہوئے۔ بکری کو کبھی بھی سبز چارے کے اوپر نہ لے کر آئیں، اور جو اس کا پروسیس ہے موسم کے مطابق وہ آپ کو لائیو دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیابی کا راز بکری میں یہی ہے، خشک خوراک۔ بکری میں کامیابی کا راز خشک خوراک ہے، اس کی اور کوئی نہیں ہے۔ تو ویڈیو کا اور اس سال کا جو اختتام ہو رہا ہے دعاؤں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں اس دنیا جہان میں جہاں بھی ہیں تمام کے رزق، کام کاروبار میں برکت ڈالے اور اضافہ فرمائے۔ تو اختتام کرتا ہوں، آپ گوٹ فارمنگ میں کامیابی چاہتے ہیں، پہلے نمبر کے اوپر ایک ایسی بریڈ کو چوز میں لائیں، ایک ایسی بریڈ سلیکٹ کریں جو ہر موسم میں سروائیو کرے اور
خود بھی سروائیو کرے، اپنے بچوں کو بھی سروائیو کرے۔ بکری کے جو پوائنٹس ہیں، آگے جتنی بھی ویڈیوز آنی ہیں انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ان کے اوپر بات ہوگی، اسی ٹاپک کے اوپر بات ہوگی کہ بکری، اچھی بکری کیسے ہوتی ہے، کون کون سے پوائنٹس دیکھے جاتے ہیں، اور بکری کے دودھ کی کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنا حق ادا کر جائے مالک کے لیے۔ تو یہ تمام باتیں آگے بہت ہی اہم ویڈیوز آنی ہیں۔ تو اب تک مجھے اجازت دیجیے، اس سال کے اختتام کے اوپر یہ بہت سی اہم باتیں تھیں جو آپ کو بتانی تھیں۔ دعاؤں کے ساتھ تمام بہن بھائیوں کو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم آباد رکھے۔ اگر آپ نئے بکرا پال ہیں، نئے دیکھنے والے ہیں، نیا کام کر رہے ہیں، تو تمام کو یہی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بکریوں کے جان کے دشمن نہ بنیں۔ سبز چارے کے ساتھ آپ کو لڑائی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد بکری میں کامیابی کا راز خشک خوراک ہے۔ فی امان اللہ جی۔